خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر داؤد آسی۔ آج سرمن میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند کیسا مہربان خدا ہے اور وہ کیسے میرے سے آپ سے پیار کرتا ہے۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط ہے، پہلا باب اور اس کی 21 آیت میں سے تلاوت کلام پاک کو سنتے ہیں۔ لکھا ہے کلام خدا میں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ خداوند اپنے کلام کے وس مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، کلام خدا میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے خداوند کو جان لیا، ہم سب خداوند کو جانتے ہیں۔ ہر ایک وہ آدمی جو شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، وہ بھی خداوند یسوع کو جانتا ہے، اور دنیا کا ہر آدمی، ہر انسان خداوند یسوع سے ناواقف نہیں ہے۔ خداوند یسوع سے ہر ایک آدمی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ یسوع کون ہے۔ اس لیے کہ وہ یسوع کو جانتے تو ہیں، ہر وہ نشہ کرنے والا آدمی جو نشہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یسوع کا فالوور ہوں، ہر وہ آدمی جو اپنی زندگی میں گناہ رکھتا ہے جو کہتا ہے میں یسوع کا فالوور ہوں، ہر وہ بیٹی جو اپنی زندگی میں گناہ رکھتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ آج کا کلام آپ کے لیے، آج کا کلام اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو آپ کے لیے لکھا ہے، اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر خداوند کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ خداوند کی خدائی بہت بڑی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بے عیب اور گناہ سے بری اور آزاد ہو کر زندگی گزاریں۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، آپ کی زندگی میں کوئی عورت ہے، آپ کی زندگی میں کوئی مرد ہے، آپ کی زندگی میں شراب ہے، آپ کی زندگی میں نشے ہیں، تو آپ خداوند یسوع کو تو جانتے ہیں لیکن خداوند یسوع کی خدائی کے لائق اس کی تعریف نہیں کرتے۔ وہ ہر روز آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کہ وہ ہمیں ایک نیا دن دیتا ہے۔ کلام خدا میں بڑا خوبصورت وعدہ ہے کہ راست باز کی عمر دراز کی جائے گی۔ اور ایک اور بات بھی کہی گئی ہے جو میں میری اور آپ کی نصیحت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ ناراست آدمی آدھی عمر نہیں پاتا۔ اگر کسی آدمی کی عمر 80 برس ہے اور وہ اپنی زندگی گناہوں میں، بدیوں میں اور اپنی عیش و عشرت میں گزارتا ہے تو وہ 40 برس میں ہلاکت کو جائے گا اور آگے کی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کلام ان سچائیوں سے پردے اٹھا چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے ہمیشہ کی زندگی میں آپ شامل ہوں تو آپ کو خداوند کی تعریف اور اس کی تمجید، اس کی شکر گزاری، اس کی خدائی کے مطابق کرنی ہوگی۔ خداوند یسوع نے کہا اپنی آنکھ کو تو روک کہ وہ برائی کو نہ دیکھے، اپنے دل کو سنبھال کیونکہ تیرا دل خداوند کا مقدس ہے۔ آج ہم دل بنا کر بیچ میں کسی کا نام لکھتے ہیں۔ آج کل ایک میمز بڑے چلتے ہیں، لوگ ایسے ایسے دل بنا کر لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں، یہ آپ میرے دل میں ہو۔ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کلام خدا میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداوند کا مقدس ہو؟ آپ خداوند کا مقدس ہیں، آپ کا دل خداوند کا گھر ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی اور رہتا ہے تو خداوند آپ کے دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے اس مقام کو خالی کریں، اس مکان کو خالی کریں۔ اگر کوئی بھائی آج میرے سرمن کو سن رہا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو آپ کو آج اپنی زندگی خداوند میں دینی ہے۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ آج آپ کے فیصلے کا دن ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ان سرمنس کو سنتے ہوں گے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی خداوند کے سامنے ہے، آپ خداوند سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، یعنی کہ خدا مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے۔
جیسے کہ ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کیمرے کی آنکھ چاہے بند کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہو، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جس کا نام یہوہ خدا ہے، وہ اپنی ہتھیلی پر ہماری صورت کو رکھتا ہے اور ہر روز ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم گناہ میں، بدی میں، نشوں میں، بدعتوں میں، لاچاریوں میں، قرضوں میں، بیماریوں میں کہاں پر ہیں، ہم خدا جانتا ہے۔ یوسف گناہ سے کیوں بھاگا؟ کیونکہ یوسف جانتا تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور اس کو بڑے گناہ کی آفر ہوئی۔ اگر آج کل کا نوجوان یا آج کل کا ایماندار ہوتا تو میرا ماننا ہے کہ وہ گر جاتا، لیکن اس نے اس دولت کو، اس عہدے کو، اس بڑی بات کو نہ دیکھا، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے خداوند کے ڈر کو جانا، اور اس نے اس عورت سے کہا خداوند ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، اور اپنا پلو چھڑوا کر، اپنا گریبان چھڑوا کر وہ بھاگا، اور اس گناہ سے بھاگنے کی وجہ سے اسے جیل میں رہنا پڑا پورے 3 سال۔ کیا آپ اپنے گناہ کو چھوڑ کر دکھ اٹھاتے ہیں اور خداوند پر الزام لگاتے ہیں؟ یوسف جیل میں رہا لیکن اس نے خداوند پر کوئی الزام نہیں لگایا، اس نے خداوند کی تعریف اور تمجید وہاں پر بھی کرنا نہ چھوڑی۔ آج ہمارے بدنوں میں بیماری آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ہم خداوند پر الزام لگاتے ہیں، خداوند میں تو تیرا بندہ ہوں، ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہو میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ گناہ سے بھاگتے ہیں تو آپ پر مصیبت آ سکتی ہے۔ بی الرٹ، بی الرٹ۔ لیکن خداوند یسوع نے کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر آپ خداوند میں دکھ اٹھاتے ہو تو یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ واو، کیسی بات ہے، یسوع ساتھ ہے، امیزنگ، واو، زبردست۔ یسوع کا ساتھ رہنا ضروری ہے، نہ کہ کسی انسان کا۔ کلام خدا میں لکھا ہے ملعون ہے وہ انسان جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ آپ کا توکل کہاں پر ہے؟ کس پر ہے؟ اپنے بوائے فرینڈ پر؟ آپ کا توکل کس پر ہے؟ اپنی ماں پر؟ آپ کا توکل کس پر؟ اپنے باپ پر؟ اپنے عزیز رشتہ داروں پر؟ اپنے امیر رشتہ داروں پر؟ کس پر توکل کرتے ہیں آپ؟ میرا دوست میرے لیے یہ کر سکتا ہے، میرا باپ میرے لیے یہ کر سکتا ہے، میری ماں میرے لیے یہ کر سکتی ہے، میری بیوی میرے لیے یہ کر سکتی ہے، میرا بوائے فرینڈ میرے لیے یہ کر سکتا ہے، میری گرل فرینڈ میرے لیے یہ کر سکتی ہے۔ آپ ملعون ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند کتنا مہربان ہے، اس کے حضور میں، اس کے قدموں میں بیٹھو، خدا آپ کے لیے آسمان چھوڑ زمین پر اترائے گا۔ کوئی آپ کے لیے جان نہیں دے سکتا۔ ایک لور ہے جس کا نام یسوع ناصری ہے، جس نے آپ کے لیے پیار کیا، آپ کے لیے پیار کی اور آپ کے لیے جان دی۔ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت کی، مطلب خداوند وہ پیار کرنے والا ہے جس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، انکنڈیشنل لو۔ اس نے یہ نہیں کہا میرے لیے اپنا گھر بیچ دے، اس نے یہ نہیں کہا اے کوٹھی بڑی چنگی مینوں دے دے، انہیں یہ نہیں کہا تو ہیول گڈی رکھی ہے مینوں پھڑا، انہیں یہ نہیں کہا تو کیا سپورٹ کی رکھی تے مینوں دے دے، میرے گھر لی بیچ کے دے دے۔ وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو آپ کے لیے مہیا کرنے والا ہے، اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ بس کیا چاہتا ہے وہ؟ کہ آپ اس کی تمجید اور شکر گزاری اس کی خدائی کے مطابق کریں، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے باز رکھیں۔ گناہ انسان میں بیماری کو لاتا ہے، گناہ انسان میں موت کو لاتا ہے۔ اگر آپ موت اور بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی خداوند میں دینی ہوگی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بیماری آپ پر نہیں آئے گی، اگر آپ خداوند میں ہیں تو بیماری آ سکتی ہے۔ اگر خداوند میں آپ ہیں اور آپ پر بیماری آ گئی تو خداوند آپ کو شفا دے گا، اور اگر آپ خداوند میں نہیں ہیں اور آپ پر بیماری آ گئی تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا غیر معبودوں کو ماننے والوں کے غم بڑھ جائیں گے اور آپ کی بیماری آپ کی موت کی وجہ بن جائے گی۔ اور اگر آپ خداوند میں اور آپ پر بیماری آ گئی تو وہ بیماری نہیں بلکہ خدا کے جلال میں بدل جائے گی۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو خداوند کی خدائی کے مطابق اس کی تعریف کرنی ہے یا اپنی سوچ کے مطابق۔ سوالوں میں نہ پڑیں، خداوند کے معجزوں کو اپنی زندگی میں لیں، اور خداوند کے معجزے ہماری زندگی میں ہر روز دکھائی دیتے ہیں۔ حی القیوم خدا
وعدوں کا سچا اور برحق خدا میری اور آپ کی زندگی کو بلیس کرتا ہے۔ وہ وحد الوجود خدا ہے، وحد الوجود خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ میرے عزیزو، اس کی خدائی کے مطابق اس کی تعریف کرے، کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ خداوند اپنے کلام کے بس مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔